بدترین عالم وہ ہے جو امراء اور حکام کے دروازے پر پایا جائے۔ عالم اگر حاکموں کے دروازے پر جائے تو اس کی بدبختی ہے، حاکم اگر اہل علم اور اہل فقر یا اہل اللہ کے دروازے پر آئے تو اس کی سعادت اور نیک بختی ہے۔ اگر وہ سعادت، نیک بختی اور کوئی ہدایت لینے کے لیے آئی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والا کیوں آیا، کس غرض کے لیے آیا۔ مگر نیتوں پر ہم گفتگو نہیں کرتے، صرف اتنی بات پہ کرتے ہیں کہ دین کی عزت اس میں ہے کہ اہل دین دنیاوی حکمرانوں کے دروازوں پر نہ جائیں، وہ 100 بار آئیں، وہ 100 بار آئیں۔ جہاں دنیاوی حکمرانوں کے دروازوں پر جانا اہل دین کے منصب کے خلاف ہے، وہاں کوئی آئے آپ کے دروازے پر، اہل دین کے دروازے پر، ان کو منع کرنا بھی منصب کے خلاف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ میں جس نے بھی آقا کی بارگاہ میں آنے کے لیے کسی بھی ارادے سے، کسی بھی نیت سے اجازت چاہی ہے، آقا علیہ السلام نے 63 برس کی عمر میں اور پورے 23 برس کی عمر مبارک میں جو بعثت کی زندگی، کسی کو نہ نہیں کی، کسی کو، اور نہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے ایسا کیا، نہ ائمہ اطہار اہل بیت نے ایسا کیا، نہ اولیاء اللہ نے ایسا کیا۔ اہل اللہ میں سے کسی نے، جس نے اجازت مانگی ملنے کے لیے آنا ہے، کسی نے نہ نہیں کہا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر آدمی جو آتا ہے، جو عمل کرتا ہے، وہ اپنی نیت کے مطابق پاتا ہے۔ مگر جب کوئی آپ کے دروازے پر آئے، آنا چاہے، تو اپنا دروازہ کسی پر بند نہیں کرتے۔ مگر دین اور فقر کی شان یہ ہے کہ وہ حکمرانوں اور امراء کے دروازوں پر نہ جائے، اور کسی کو کوئی اجازت مانگے آنے سے روکنا بد اخلاقی ہے، دین کے خلاف ہے، بد اخلاقی۔ کوئی آئے، ایک مکہ سے کافر آیا آقا علیہ السلام کے گھر، اس نے رات قیام کیا اور اس کا پیٹ خراب تھا، آقا علیہ السلام کا بستر خراب کر دیا، اس نے بستر خراب کر دیا، اور ڈر کے مارے کہ بستر خراب کر دیا صبح صبح بھاگ گیا اور اپنی تلوار چھوڑ گیا، لے جانا یاد نہ رہی۔ آگے گیا تو اسے یاد آیا کہ میں تو تلوار بھول آیا ہوں، کافر تھا، اپنی تلوار لینے کے لیے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہ بستر کی چادر ہے جو وہ گندی کر گیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر پانی گرا رہے ہیں اور تاجدار کائنات دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا مجھے حکم دے میں دھوؤں، فرمایا نہیں، مہمان میرا تھا، تمہارا نہیں تھا، میں دھوؤں۔ اور جب وہ آیا قریب تو آقا نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف تھی تو مجھے اگر بتایا ہوتا تو بھی میں تیرے علاج کے لیے کچھ کرتا۔ وہ آقا علیہ السلام کا صرف حسن عمل، حسن کردار، حسن اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی دشمن بھی ہو، وہ آپ کے دروازے پر آئے اور آپ سے ملنا چاہے تو دشمن کو بھی آپ نہ نہیں کر سکتے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ بات کو سمجھے ہیں کہ نہیں؟ جب جنہوں نے آقا کو تلواروں کے حصار میں لیا آپ کا گھر اور نکالا تھا اور ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، جب وہ ان میں سے جو آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، وہاں اللہ ناراض ہو گیا ان سے، آپ کے اس طرح نکالنے کے بعد تو قحط ہو گیا اور لوگ ہڈیاں کھانے لگے، چمڑے کھانے لگے، بری حالت ہو گئی۔ تو پھر ابو سفیان اور کچھ لوگ وہاں آئے آقا کی خدمت میں کہ ہم تو قحط میں مر گئے، پشیماں ہو کر آئے۔ تو عرض کیا آقا کہ دعا کر دیں کہ ہمارا قحط رفع ہو جائے۔ حضور نے ان دشمنوں کے لیے دعا کر دی کہ قحط ختم ہو جائے۔ کوئی آپ کے پاس آ جائے، زندگی میں یاد رکھیں، کسی کو اپنے دروازے پر آنے سے روکنا تکبر ہے، غریب ہو یا امیر، حاکم ہو یا محکوم، دوست ہو یا دشمن، آپ کے دروازے پر کوئی آئے آپ کسی کو نہ نہیں کرنا۔ اس کو زندگی میں اصول بنائیں۔ آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے دل اور دروازے اور ہاتھ، اس حسن خلق میں اور عالی ظرفی میں برکت ہے۔ نجاشی سے عیسائی لوگ آئے تھے آقا علیہ السلام سے ملنے، ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور اپنے دست مبارک سے پیالے اٹھا کے ان کو کھانا دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ عیسائی لوگ ہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں، ہم دے لیں گے۔ فرمایا نہیں، جب میرے مہمان گئے تھے نجاشی حکمران کے پاس حبشہ تو اس نے خدمت کی تھی میرے مہمانوں کی، اب اس کے آئے ہیں مہمان تو میں اپنے ہاتھوں سے خدمت کروں گا۔
دین پہ عمل کرنا بڑی بڑی مشکل اونچی بات ہے۔ ہم نے تو اپنی خواہشات نفس اور اپنی طبیعتوں اور مزاجوں کو دین بنا رکھا ہے۔ جو طبیعت کہے، جو مزاج کہے، سمجھتے ہیں یہ دین ہے۔ نہیں، ان طبیعت و مزاجوں کو قربان کرنا چاہیے۔ جو اللہ کا رسول کہے اور اللہ کے رسول نے جو کیا وہ دین ہے۔ ایسے ڈھل جائیں، ایسے، اور یہ ڈھلنا ہر ایک کے لیے ہو، اور آغاز اس کا اپنے گھر سے کریں، گھر والوں سے کریں، رشتہ داروں سے کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات، ہمارے ہاں علم کا کلچر ختم ہو گیا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا علم والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ اور جو حصول علم کے لیے باہر نکلتا ہے، دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی اس کی بلندی درجات اور بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، فرشتے زمین پر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا اور کرتا چلا گیا کہ علم حاصل کرتے کرتے میں مقام قطب پر پہنچ گیا۔ تو ولایت کے مرتبوں میں ایک طریق علم ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں قطبیت کے سب سے اونچے درجے پر پہنچا ہوں طریق علم سے، اور انبیاء کا طریقہ طریق علم ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے محبوب آپ کو علم دیا، بے حساب علم دیا، جو پہلے نہ تھا سارا دیا۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ تو جب حضور کو بے حساب علم کی نعمت عطا کی تو علم کی نعمت کو فضل عظیم کہا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے علم دیا قرآن کا، انسان کو پیدا کیا تو اس کو علم سے سنوارا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی آقا علیہ السلام پر غار حرا میں، اور قرآن کی ابتدا ہوئی، اور آقا علیہ السلام کی بعثت کی ابتدا ہوئی، تو ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ امت جب تک پڑھتی رہی، حصول علم کرتی رہی، اس امت کو عزت اور عظمت اور برتری نصیب تھی۔ جب سے ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، علم سے پیچھے ہٹ گئے، ہم کم تر ہو گئے، اور اب دنیا علم جس قسم کا ہو، دنیا کا ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، علم علم ہے، علم میں عزت و برتری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشن کی دنیا میں عزت اور برتری ہو، رفقا کی عزت و برتری ہو، آپ سے لوگ ملیں اور آپ سے بات کریں، تو آپ کی بات سے انہیں علم کی خوشبو ملے، آپ کی بات سے انہیں علم کی خوشبو ملے، بولیے، اس سے مشن کی عزت ہو۔ نبوت کو عزت اللہ نے علم سے دی، آقا علیہ السلام کی رسالت کی عزت اللہ پاک نے وہ علم سے دی، حضور کو ذاتی عزت فضل عظیم اللہ نے علم کے ذریعے دیا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس تحریک منہاج القرآن کی دنیا میں عزت ہو، اس کے رفقا کارکنان کی عزت ہو، تو وہ علم کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو یہ تحریک احیاء علم کی تحریک بھی ہے اور فروغ علم کی تحریک بھی۔ ہمارے اہل سنت اس فضیلت کی راہ کو چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے مسلک کی بھی عزت کم ہو گئی، علماء کی عزت کم ہو گئی، عوام کی عزت کم ہو گئی، اور باہر والے لوگ اہل سنت کو جاہل سمجھتے، الا ماشاء اللہ سمجھتے ہیں جاہلوں کا مسلک ہے، کان پڑھوں کا مسلک ہے، کم علموں کا مسلک ہے، اس لیے کہ پڑھتے جو نہیں۔ آپ کو کوئی سنے تو نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، تو حدیث تو پھر دور کی بات ہے، حدیث کس نے کیا پڑھنی ہے، نہ کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، نہ کوئی حوالے کی بات کر سکتا ہے، اٹکل پچوں کے ساتھ باتیں کرتے۔ پیر لوگ بھی پڑھنا چھوڑ گئے، الا ماشاء اللہ، احتیاطاً کہہ دیتا ہوں، کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اکثریت کا عالم یہ ہے، پیری فقیری، تصوف، سلوک، طریقت، گدی، تعویذ پہ چل پڑی ساری، بس تعویذ لکھا، نہ پڑھنا نہ پڑھانا، نہ لینا نہ دینا، نہ تصوف پڑھنا، نہ شریعت پڑھنا، نہ طریقت پڑھنا، نہ سلوک پڑھنا، نہ معرفت پڑھنا، نہ قرآن پڑھنا، نہ حدیث پڑھنا، نہ فقہ پڑھنا، بس تعویذ لکھنے، کام چلانا۔ یہ ہمارے مسلک کے ساتھ بدقسمتی ہو گئی۔ کوئی ایک مرض تھوڑی ہے جس کے علاج میں ہم مارے پھرتے ہیں۔
یہاں تو 1000 مشکلات نے گھیر رکھا ہے اور ہم 1000 محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن 1000 محاذ پہ جنگ لڑ رہی ہے، ایک محاذ تھوڑا ہے۔ عمل بھی گیا، زہد بھی گیا، ورع بھی گئی، تقوی بھی گیا، پرہیزگاری بھی گئی، اخلاص بھی گئی، اخلاق بھی گیا، حسن معاملہ بھی گیا۔ جس سمت نظر دوڑائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ علم کی طرف دیکھیں تب اندھیرا، عمل کی طرف دیکھیں تب اندھیرا۔ خال خال لوگ بچ گئے جن کو اللہ نے نعمت سے سرفراز کیا تو اپنی محنت میں ہے، مگر ہمیشہ جب حال بیان ہوتا ہے تو اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ للاکثر حکم لکل، اکثریت پر کل کا حکم ہوتا ہے، علم نہیں ہے۔ تقریریں سنیں، اس میں علم کی بو نہیں آتی، تو لوگ کیسے مسلک کے اوپر آئیں؟ تو یاد رکھ لیں، کسی کا بھی دنیا میں عقیدہ نہیں بچے گا اگر اس کی محنت علم پر نہیں ہوگی، ایمان نہیں بچے گا، کوئی مستقبل نہیں ہے کسی تحریک کا اگر اس کی محنت علم پر نہیں ہے۔ کون کرے گا؟ ہر کارکن کرے گا علم پر محنت۔ علم پر محنت کریں، اور یہ تحریک علم کے احیاء کی تحریک ہے۔ بولیے، علم کے احیاء کی تحریک۔